آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول
ذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، قلب سے لے کے نین تک محبت حسین گھول دی، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ان کی خوشیوں میں خوش ہوں اور ان کے غم میں مغموم ہوں۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی اور کم حیثیتی کا اعتراف کرتے ہوئے جو کچھ بھی ہم جیسے کجمج بیان سے ممکن ہوا وہ امام عالی مقام کے سوگواروں کی خدمت میں نظر کیا۔ آپ حضرات نے میری حیثیت سے بڑھ کے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اس کی جزا میں تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں خود محتاج در حسین ہوں۔ اس کا صلہ تو آپ کو وہی بیوی دے گی جو آپ سے پہلے فرش مجلس پہ آتی ہے اور آپ کا انتظار کرتی ہے۔ بیوی آپ سب کی عزا کو قبول فرمائیں، سب کے جذبوں کو قبول فرمائیں۔ پردیس رہنے والے بھی آ گئے وطن لوٹ کے کہ حسین ابن علی کا محرم کریں۔ بس اب ہمارے پاس 2 راتیں بچی ہیں، ایک آج کی رات اور ایک کل کی رات۔ اس کے بعد پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور یہی کہیں گے حسین پھر آنا، حسین پھر آنا، حسین پھر آنا۔ بہرحال ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے مکانوں میں 10 دنوں کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ پریشان نہ ہونا، ہماری اگر بہت یاد آئے تو مجلس گھر میں کر لینا، ہم بھی آئیں گے، ہماری ماں بھی آئے گی۔ آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جب انہیں بلانا چاہیں صرف آپ کو ایک فرش عزا بچھانا ہے۔ ماشاءاللہ مومنین بڑی تعداد میں تشریف لاتے رہے اور میں جو عرض کرتا رہا اسے بغور سنتے رہے۔ آج کی گفتگو ممکن ہے تھوڑی نازک ہو، میرے اعتبار سے آپ کا معیار سماعت تو بہت بلند ہے، بس توجہ شرط ہے، توجہ مرکوز رہی تو انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ نوجوان بھائیوں سے درخواست ہے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں، میں بات شروع کرتا ہوں۔ یاد رہے خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بہت سے القابات سے نوازا ہے، اپنے رسول کو بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے۔ یہ انتہائی محبت تھی اللہ کی اپنے حبیب سے کہ جب بلایا تو نئے انداز سے بلایا،
جب بلایا تو نئے زاویے سے بلایا، تاکہ میرے حبیب کی زندگی کے پہلو لوگوں کے سامنے آتے رہیں۔ کبھی طٰہٰ کہہ کے بلایا، کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہہ کے بلایا، کبھی مدثر کہہ کے بلایا، کبھی صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک کہہ کے بلایا، کبھی یہ کہا کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، کبھی یہ کہا کہ میرے حبیب میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا کہ میں محمود ہوں تو تجھے محمد بنا دیا، زلفوں کی تعریف کی تو سورہ واللیل بھیج دیا، چہرے کی تعریف کی تو سورہ والشمس بھیج دیا، چہرے کی تعریف کی تو سورہ والشمس بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت کا ذات محمد سے محبت کا عالم یہ ہے کہ مشیت نئے نئے انداز سے، نئے نئے القاب سے اپنے حبیب کو بلاتی رہی، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ حبیب کی عظمت کیا ہے، حبیب کی بلندی کیا ہے، حبیب کا کمال کیا ہے۔ اور پھر جب محبت کی آخری منزل دکھانا ہوئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب کافی دن ہو گئے تو زمین پہ گیا ہے، اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، ایسا کر میرے پاس آ جا، چاہے ایک ہی رات کے لیے صحیح، مگر میری بارگاہ میں آ جا، تجھے آنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں بلا رہا ہوں اس لیے سواری کا انتظام بھی میں کروں گا، خدام کا انتظام بھی میں کروں گا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ وہ مختلف القاب سے اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی عقل نہیں خلق ہوئی کہ جو القاب محمد کو گن سکے، القاب محمد کو شمار کر سکے۔ یاد رہے جہاں قرآن مجید میں پیغمبر کے اتنے القابات ہیں، وہیں قرآن مجید میں سرکار کا ایک لقب اور ہے، اور وہ لقب ہے بشیر۔ سرکار کا توجہ، خدائے حسین کا واسطہ، سرکار کا ایک لقب اور ہے، اور وہ لقب ہے بشیر۔ سرکار کو اللہ نے کبھی منیر کہہ کے بلایا، کبھی نذیر کہہ کے بلایا، کبھی بشیر کہہ کے بلایا۔ یاد رہے سرکار کے جہاں سارے القاب، وہیں ایک لقب ہے بشیر۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا۔ خدائے حسین کا واسطہ توجہ، نوجوان بھائیوں بالکل توجہ، بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو۔ تو سرکار کے جہاں اور القابات ہیں، وہیں سرکار کا ایک لقب ہے بشیر۔ بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو۔ بشارت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، غیب سے ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ بشارت کا تعلق ظہور سے نہیں ہے، بشارت کا تعلق عیاں سے نہیں ہے، نہا سے ہے، ظہور سے نہیں ہے، غیب سے ہے۔ بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، بشارت کا تعلق ہے غیب سے۔ تو اب بشیر وہ ہوگا جو غیب کی بشارت دے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو نظروں سے اوجھل ہو مگر نظروں سے اوجھل ہو مگر نظروں سے اوجھل ہو۔ جیسے جنت ہے مگر اوجھل ہے، کوثر ہے مگر اوجھل ہے، سلسبیل ہے مگر اوجھل ہے، حوریں ہیں مگر نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی، یہ ہے غیب میں۔ بشیر اسے کہتے ہیں جو بشارت دے۔ بشارت کا تعلق ہے غیب سے، یعنی جسے ہم نہ جانتے ہوں اس کی اطلاع دینے والے کو کہتے ہیں بشیر۔ جنت ہم نہیں جانتے تھے، نبی نے بتایا کہ جنت ہے اس لیے بشیر ہیں۔ کوثر ہم نہیں جانتے تھے، نبی نے بتایا کہ کوثر ہے اس لیے بشیر ہیں۔ حوروں کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور نے بتایا کہ حوریں ہیں اس لیے بشیر ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور نے بتایا
بتایا کہ اللہ ہے، اس لیے حضور بشیر ہیں۔ آدم سے مصافحہ نہیں کیا، حضور نے بتایا کہ آدم آئے، نوح سے ملاقات نہیں کی، حضور نے بتایا کہ نوح آئے، ابراہیم کے پہلو میں نہیں بیٹھے، حضور نے بتایا کہ ابراہیم آئے، موسیٰ کے ساتھ 2 قدم نہیں چلے، حضور نے بتایا کہ موسیٰ آئے، عیسیٰ سے کبھی دوا لینے نہیں گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ، مگر حضور نے بتایا کہ عیسیٰ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں سرکار ان کی دے رہے تھے بشارت، اور اسی وجہ سے سرکار کو کہا جاتا ہے بشیر۔ تو بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، بشارت کا تعلق ہے غیب سے۔ اب علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ سرکار کا لقب ہے بشیر، بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، بشارت کا تعلق ہے غیب سے۔ غیب کی باتیں 2 ہی لوگ بتا سکتے ہیں۔ خدائے حسین کا واسطہ بات بہت نازک ہے، ایک 3-4 منٹ کی زحمت ہے۔ سرکار کا لقب کیا ہے؟ بشیر۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ بشارت دینے والے کو۔ بشارت کا تعلق ہے غیب سے۔ علماء کہتے ہیں کہ بشارت 2 ہی لوگ دے سکتے ہیں۔ کون کون؟ فقرے کی داد چاہتا ہوں، کون کون؟ علماء کہتے ہیں بشارت یا وہ دے جو نبی ہو، یا بشارت وہ دے جو نبی تو نہ ہو، نبوت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نہیں، ابھی متوجہ نہیں ہوا میرا مجمع، صاحبان عرفان بیٹھے، بہت نازک مرحلہ ہے۔ بشارت یا تو وہ دے جو نبی ہو، یا بشارت وہ دے جو نبی تو نہ ہو مگر اتنی اہلیت رکھتا ہو، اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر اسے نبوت دے دی جائے تو سنبھال لے۔ اگر اسے نبوت دے دی جائے تو سنبھال لے۔ تو اب سرکار ہیں بشیر۔ بشیر کہتے کسے ہیں؟ بولتے رہیے۔ بشارت دینے والے کو۔ بشارت کا تعلق غیب سے ہے۔ بشارت 2 ہی لوگ دے سکتے ہیں، یا وہ دے بشارت جو نبی ہو، یا بشارت وہ دے جو نبی تو نہ ہو، صلاحیت اتنی رکھتا ہو کہ اگر نبوت دے دی جائے تو سنبھال لے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کیا ایسے لوگ بھی ممکن ہیں کہ جو نبی نہ ہو مگر صلاحیت نبوت رکھتے ہوں؟ ارے قرآن پڑھیے، قرآن تو کافی ہے۔ تو آئیے قرآن پڑھیے، قرآن میں قصہ لقمان ہے۔ مجھے بتائیے لقمان ہے کیا؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں کیا لقمان؟ کا لقمان ہے حکیم۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں، لقمان ہے کیا؟ لقمان ہے حکیم۔ لقمان نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ اولو العزم ہیں، نہ صاحب شریعت ہیں، کچھ نہیں۔ لقمان کیا ہے؟ لقمان ہے حکیم، حکمت جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن جناب لقمان کے پاس اللہ کی جانب سے ملک آیا، آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا اے لقمان حکیم، اللہ نے تمہارے پاس نبوت بھیجی ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ لقمان چونکہ حکیم تھے اس لیے حکمت بھرا جواب دیا۔ لقمان نے کہا سنو، جا کے میرے خدا سے کہہ دو کہ اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری یہ حیثیت نہیں کہ میں ٹالوں، اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری حیثیت نہیں کہ میں اسے ٹالوں، اور اگر اس نے میری رائے پوچھی ہے تو اس سے کہہ دینا میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبوت سنبھالوں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے، میرا مجمع متوجہ ہو گیا۔ اگر اس کا حکم ہے
تو میری حیثیت نہیں کہ میں ٹالوں، اور اگر اس نے مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں نبوت کی مسند پر بیٹھوں۔ لقمان ہے کیا؟ حکیم ہے۔ اسی بات پر تو حیرت ہے، حکیم نبی کی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں، بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیج دیں باؤ۔ بات میری آگے ہے، نوجوانوں نعرہ لگائیے، بات میری آگے ہے۔ تھوڑا سا ذرا سا اور آ جائیے، ایک اور نہ بس دست ادب جوڑ کے، بات نازک ہے، اہل نظر اور اہل علم تشریف فرما ہے، اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو سرکار کا لقب کیا ہے؟ بشیر۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ بشارت دینے والے کو۔ بشارت کا تعلق کاہے سے ہے؟ غیب سے ہے، غیب سے۔ بشارت دو ہی لوگ دے سکتے ہیں، کون کون؟ یا نبی دے سکتا ہے بشارت، یا وہ دے جس کے اندر وہ صلاحیت ہو۔ لقمان کے واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایسے بندے بھی پائے جاتے ہیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے، بشارت کا تعلق غیب سے۔ بشارت دو ہی لوگ دیں گے، یا نبی بشارت دے یا وہ دے جو نبی نہ ہو مگر نبوت جیسی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب آئیے، کتاب کا حوالہ امہات المعصومین، لکھنے والا واقعہ لکھتا ہے کہ جب سرکار محمد عربی اس دنیا میں تشریف لائے اور جناب عبد المطلب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں میں جناب ابو طالب کو بلایا۔ ہائے 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 ہائے، مگر میں تو وہ واقعہ پڑھوں گا جو حقیقت ہے۔ عبد المطلب نے ابو طالب کو صرف نہیں بلایا، 10 بیٹوں کو بلایا۔ 10 بیٹوں کو بلا کے سب سے یہ کہا کہ جس کے سپرد محمد کو کرے، اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ اسے عزیز رکھے۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نے خود کسی بیٹے کا بازو نہیں پکڑا، خود کسی بیٹے کا بازو نہیں پکڑا، سردار انبیاء کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے چین، اے میرے نور عین، اے میرے محمد، یہ سارے چچا تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھو، جس گود میں تمہیں پروان چڑھنا ہے اسے چن لو۔ ہائے 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 ہائے، جس گود نعرہ حیدری، اے ابو طالب تجھے جس نے دیا کافر کا نام، اے ابو طالب تجھے جس نے دیا کافر کا نام، وہ منافق ہو گیا، جنت ہوئی اس پر حرام۔ وہ منافق ہو گیا، جنت ہوئی اس پر حرام۔ ارے کعبہ عصمت بنایا حق نے تیری گود کو۔ میں نے مصرع پڑھا تھا چنئی میں اور مجھے بڑی امید تھی، کعبہ عصمت بنایا، کعبہ عصمت بنایا حق نے تیری گود کو۔ تو نے 2 بچوں کو پالا، ایک پیغمبر ایک امام۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں میرے لال، اٹھو، تمہیں جس گود میں پروان چڑھنا ہے، شیعہ کامیاب ہیں، عنوان ذہن میں رہے، تمہیں جس گود میں پروان چڑھنا ہے اٹھو، اس گود کا انتخاب کر لو، چن لو اسے، چن لو اسے، چن لو اسے۔ ہائے 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 ہائے، چن لو اسے۔ محمد اٹھے، ایک چچا کے پاس گئے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 5ویں کے پاس، گھومتے 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 جیسے ہی سرکار ابو طالب کے قریب پہنچے، لب محمد پر توجہ
तबस्सुम की लकीरें उभरी, मुस्कुरा के कहा चचा जान जरा गोद फैलाओ, मुझे आपकी पनाह चाहिए, आपकी पनाह चाहिए, आपकी पनाह चाहिए, आपकी पनाह चाहिए। दुनिया वालों से कहिए जरा दिल की आंखों को खोलें, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी पनाह आदम ढूंढे, नूह ढूंढे, इब्राहिम ढूंढे, मूसा ढूंढे, ईसा ढूंढे, असहाब ढूंढे, अज़वाज ढूंढे। अब समझे, जिसकी पनाह सब चाहते हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी पनाह मोहम्मद चाहे उसे अबू मुझे आपकी पनाह चाहिए, मुझे आपकी, आप पढ़े लिखे लोगों के लिए एक फिक्रा, मुझे आपकी पनाह चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे लाल उठो, उस गोद को चुन लो जिसमें तुम्हें परवान चढ़ना है। सरकार उठे, करीब अबू तालिब गए। इसका मतलब यह है कि सरकार ने खुद अबू तालिब की गोद चुनी। जो मोहम्मद उस बिस्तर को खुद चुने जिस पर उसे लेटना है, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी जगह जिसे बैठना है उसे उम्मत चुने। याद रहे, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। नाजुक बात है नौजवानों, तवज्जो, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अबू तालिब इंतखाब मोहम्मद का नाम, जरा बोल दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अबू तालिब इंतखाब मोहम्मद का नाम है। याद रहे, इस घराने का मेयार ये है कि ये जिसे चुनते हैं वो फकत साहिबे ईमान नहीं, हासिले ईमान होता है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ। हुसैन है मोहम्मद के नवासे, हुसैन ने 72 चुने, हुसैन ने 72 चुने, मोहम्मद ने 1 चुना। हाय 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 हाय, जब हुसैन के 72 का जवाब नहीं तो मोहम्मद के 1 का जवाब। तवज्जो फरमाइएगा जो अर्ज करना चाह रहा हूं। हुसैन के 72 का तो सानी नहीं, अबू तालिब के 1 का सानी, मोहम्मद के 1 का सानी कौन लाएगा। अब अरबी में चुनने को कहते हैं इस्तफा, इस्तफा कहते हैं चुनने को, इस्तफा कहते हैं चुनने को, जिसे चुना जाए उसे कहते हैं मुस्तफा। मोहम्मद को क्या कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा। हाय 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 हाय, मोहम्मद मुस्तफा। क्यों? अल्लाह ने मोहम्मद को चुना, तो चुनने को कहते हैं इस्तफा, जिसे चुना जाए उसे कहते हैं मुस्तफा। तो अगर इजाजत हो तो अरबी जबान में ये कह दूं कि अल्लाह का मुस्तफा मोहम्मद, मोहम्मद का मुस्तफा वो था। तवज्जो, घट जाती है, खत्मों से मोहब्बत के लिपट जाती है। ये हुस्न नबी का है दरबार सुलेखा, क्या उंगलियां यूसुफ की कट जाती है। खास तवज्जो, अभी मैं मरहले की तरफ नहीं आया हूँ, अभी तो ज़ीने तय कर रहा हूँ। चचा मुझे आपकी पनाह चाहिए, लीजिए। अबू तालिब का दामन भर गया। कुरान आप ज्यादा जानते हैं या अबू तालिब? मुझे दाद चाहिए है, कलेजे से पढ़ता हूँ, अहले बैत के फजाइल पढ़ रहा हूँ, अली के बाप की बात कर रहा हूँ, किसी और के बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। तवज्जो, जरा सा हाथ बुलंद कर देंगे, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। चूंकि मेहनत से पढ़ता हूँ इसलिए आपकी दादो तहसीन हमारे लिए सहारा होती है। खास तवज्जो फरमाइएगा। तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान दुनिया ज्यादा जानती है या अबू तालिब? वो अबू तालिब जिसके घर दोनों कुरान उतरे हों, खामोश भी और बोलता हुआ भी।
ابو طالب کے گھر 15 قرآن ہے، 15۔ ارے سنا ہی نہیں میرے مجمع نے؟ ابو طالب کے گھر 15 قرآن ہے، ایک خاموش قرآن 14 بولتے ہیں۔ نعرہ حیدری! بات نازک آنے والی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اچھا تو ابو طالب تو زیادہ قرآن کے قانون کو جانتے ہیں نا؟ کہاں؟ ابو طالب اللہ اکبر، یوں تو رئیس بطحہ تھے ہی، یوں تو سردار مکہ تھے ہی، یوں تو امیر عرب تھے ہی، یوں تو اشجع الناس تھے ہی، یوں تو امیر کائنات کے بابا تھے ہی، ہائے 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 ہائے، یوں تو جناب امیر کے بابا تھے ہی، خود بھی امیر، بیٹا بھی امیر، امیروں کا امیر، جناب امیر۔ یہ خاندانی لوگ ہیں میاں، لوٹ کے رئیس نہیں ہوئے ہیں، یہ خاندانی لوگ ہیں، امیروں کا امیر بیٹا۔ ایسے ابو طالب کا دامن اگر اللہ بھر رہا ہو، اور وہ بھی ایسی دولت سے جس دولت کا جواب نہ اولین میں ہو نہ آخرین میں ہو، نہ اولین میں ہو نہ آخرین میں ہو، محمد جیسی دولت کس کے پاس ہے؟ جیسے ہی دامن ابو طالب میں محمد جیسی دولت آئی، ابو طالب جانتے تھے کہ قانون قرآن یہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ابو طالب نے بھی سوئے آسمان دیکھ کے کہا ہوگا، پروردگار میں تیرے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا کہ تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر اتنا جان لے اگر آج تو نے اپنے محمد سے میرا دامن بھرا تو کل میں اپنے علی سے تیرے گھر کو روشن کروں گا۔ یا توجہ چاہ رہا ہوں، لیجئے لے لیا محمد کو، یہ پہلو میں محمد، سبحان اللہ، پہلو میں زبردستی پہلو میں سو جانا اور ہے، اور پہلو میں رکھنا اور ہے۔ ہائے آ کے دروازے پر پہنچے صاحب امہات المومنین، اب یہاں سے روایت لکھتے ہیں، خدا حسین کا واسطہ، بشارت کا تعلق، بشارت دو لوگ دیں گے، یا وہ جو نبی ہو، یہ جو صلاحیت رکھتا ہو۔ سرکار ابو طالب آئے، اب یہاں سے علی کی مقدس ماں بادشاہ نجف کی طاہرہ ماں روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ روزانہ جب ابو طالب گھر تشریف لاتے تھے تو دروازے پر پہلے دستک دیتے تھے، میری کنیز دوڑ کے دروازے بجاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی۔ آج بھی ابو طالب آئے، دستک دی، کنیز گئی، دروازہ کھولا، ابو طالب گھر میں داخل ہوئے تو اس انداز سے کہ پہلو میں محمد تھا میرا، مگر ابو طالب کی خوشیوں کا یہ عالم تھا کہ اس سے پہلے اتنے خوش ہو کے گھر میں کبھی نہ آئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے ابو طالب یہ تو بتاؤ اتنے خوش کیوں ہو آج؟ مسکرا کے کہا، فاطمہ بتاؤں، مجھے محمد جیسی دولت آج مل گئی ہے، آج سے محمد میری کفالت میں آ گیا ہے، فاطمہ اس کا خیال رکھنا۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے کونین کی دولت مل گئی، اس لیے کہ مجھے تو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھا میرا محمد۔ میں نے کہا، اے ابو طالب آپ پریشان نہ ہوں، میں طالب اور عقیل سے زیادہ محمد کا خیال رکھوں گی، خدا حسین کا واسطہ ہے، میری محنت رائے گا نہ جانے دیجیے گا، میں طالب اور عقیل سے زیادہ عزیز رکھوں گی۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنے لال محمد کو پروان چڑھانے لگی۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی پشت پر گھر ہی کا ایک حصہ تھا جو باغ تھا، اور اس باغ میں کھجوروں کے درخت تھے۔ میرا لال محمد روزانہ مکے کے تقریباً 50 بچوں کے ساتھ اس باغ میں جاتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا،
خود بھی نوش کرتا تھا، بچوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی نوش کرتا تھا۔ میرا لال محمد روزانہ باغ میں جاتا تھا، کھجوریں بچوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی نوش کرتا تھا۔ یہ ہے ہاشمی گھرانہ، دوسروں کا کھاتے نہیں ہیں۔ آہا ہا ہا سبحان اللہ، دوسروں کو اپنا کھلاتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ روز میرے لال کا یہی معمول تھا، مکے کے سارے بچے اکٹھا ہو کے آ جاتے تھے، کہتے تھے یتیم عبداللہ، اے محمد چلو ہمیں بھوک لگی ہے۔ محمد سب کو لے کے جاتے تھے، سب کو کھجوریں کھلاتے تھے۔ بی بی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا میرا لال محمد بستر پر سو گیا، مکے کے بچے آئے، باغ میں گئے، کھجوریں توڑی، کھجوریں کھائیں، چلے گئے۔ مجھے خیال ہوا کہ مکے کے بچے تو آئے تھے، کھجوریں تو سب کھا گئے، میرا لال محمد تو سوتا رہا۔ ابھی میرا بچہ اٹھے گا، ابھی میرا نور نظر اٹھے گا، ابھی میرا لخت جگر اٹھے گا۔ اگر اس نے کہہ دیا اماں کھجوریں لاؤ، ہم کہاں سے کھجوریں لائیں گے؟ بی بی ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ بی بی روایت کرتی ہیں مادر علی کہ اتنے میں بستر پر میرے لال نے انگڑائی لی۔ محمد اٹھے، ماں پر نظریں گئی، سلام کیا۔ بی بی کہتی ہے میں نے جواب تو دیا مگر نظریں جھکا لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری کنیز بول پڑی، اے میرے آقا ہم کھجوریں چن کے رکھنا بھول گئے، آج مکے کے سارے بچے آئے، کھجوریں کھا کے ہائے ہائے سبحان اللہ، کھجوریں کھا کے چلے گئے، میں کھجوریں چن کے رکھنا بھول گئی۔ بی بی کہتی ہیں میرا لال مسکرایا، مسکرا کے بستر سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا پریشان نہ ہو، کھا گئے تو کیا ہوا، پریشان نہ ہو، یہ کہہ کے میرا لال چلا۔ آگے آگے محمد، بی بی کہتی ہیں پیچھے پیچھے میں وہ دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھولا، کھجوروں کے باغ میں گیا۔ آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا لال کھجوروں کے باغ میں ایک درخت کے قریب پہنچا، اسے دیکھ کے کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، کھجوریں لا۔ ذرا بول دے، پورا مجمع بول دے، جسے مانا ہے وہ کون ہے؟ کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھجوریں لا۔ بی بی کہتی ہے میں پیچھے کھڑی ہوئی دیکھتی رہی، میں نے دیکھا جیسے ہی میرے لال نے اس کھجور کے درخت سے اتنا کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں نے دیکھا شاخ پر تازہ کھجوریں لگی، شاخ پر تازہ کھجوریں لگی۔ چونکہ میرے محمد کا ظاہری سن اور بچپنا اس اعتبار سے قد اتنا بڑا نہ تھا کہ محمد اس شاخ تک پہنچتا۔ بی بی کہتی ہے میں دیکھتی رہی، پہلے کھجوریں لگی شاخ پر، پھر شاخ جھکنے لگی، جھکنے لگی۔ للہ ذرا توجہ فرمائیے، شاخ جھکنے لگی، جھکنے لگی، جھکنے لگی، یہاں تک شاخ جھکی بچوں کہ سرکار رسالت پناہ نے ہاتھ بڑھائے، کھجوریں توڑتے جاتے ہیں، نوش کرتے جاتے ہیں، کھجوریں توڑتے جاتے ہیں، نوش کرتے جاتے ہیں، کھجوریں توڑتے جاتے ہیں، نوش کرتے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی ناقص عقل میں یہ بات آئے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد کے کہنے سے تازہ کھجوریں لگ جائیں؟ ارے عقل کے اندھو، جس کی کنیز فضا کے کہنے سے جنت سے کھانا آ جائے۔ نعرہ حیدری! نتیجے تک بات پہنچنے کے بعد اگر میں پڑھ سکا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کیسے خوش ہونے والے ہیں۔ میرا لال محمد نے جیسے ہی کہا کھجوریں لگی، شاخ خرما جھکی، میرا لال کھجوریں توڑتا رہا، نوش کرتا رہا، توڑتا رہا، نوش کرتا رہا۔ بی بی کہتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا، میں پلٹ آئی، اب مجھے انتظار ابو طالب، ابو طالب آئے تو بتاؤ، ابو طالب آئے تو بتاؤ۔ بی بی کہتی ہے روز آتے تھے، جیسے ہی دستک دیتے تھے میری کنیز دروازے پر جا کے دروازہ کھولتی تھی۔ آج جیسے ہی دستک ہوئی میں پہچان گئی کہ ابو طالب ہے۔ کنیز اٹھی، میں نے کہا تو بیٹھ، آج میں جاؤں گی دروازہ کھولنے۔ بی بی کہتی ہے میں پا برہنا دروازے کی طرف دوڑی۔ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں پا برہنا دروازے کی طرف دوڑی، میں نے دروازہ کھولا،
ابو طالب نے خلاف معمول مجھے دیکھا، بنت اسد تم اس حال میں، خیر تو ہے؟ کہے ابو طالب جلدی سے گھر کے اندر آؤ تو بتاؤں۔ ابو طالب داخل ہوئے گھر میں، دروازہ بند کیا، کہ بنت اسد جلدی بتاؤ ایسی کیا بات ہے کہ تم خود دروازے پہ آئیں، پاور رہنا دوڑ کے آئیں؟ بی بی نے کہا کیا بتاؤں، میرا لال سو گیا تھا، مکے کے بچے کھجوریں کھا گئے تھے، میرا لال اٹھا، باغ میں گیا، ایک درخت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، شاخ میں خرمے لگے، شاخ جھکی، میرا لال خرمے توڑتا رہا، کھاتا رہا، توڑتا رہا، کھاتا رہا۔ عجیب واقعہ میں نے دیکھا، ابو طالب نے واقعہ سنا، مسکرائے، مسکرا کے کہا اے بنت اسد میری آج کی بات یاد رکھنا، آج سے ٹھیک 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا بولیے تو صحیح۔ بزرگ دعائیں دے دے مجھے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اے بنت اسد میری آج کی بات یاد رکھنا، آج کے ٹھیک 30 برس کے بعد خدا ایک ایسا ہی بیٹا تمہیں بھی دے گا۔ 30 برس کے بعد ایسا ہی بیٹا تمہیں بھی دے گا۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، بشارت دینے والے کو۔ بشارت کا تعلق ہے غیب سے، بشارت وہ دے جو نبی ہو یا نبوت کی صلاحیت۔ نعرہ حیدری۔ یہ 30 برس بعد رونما ہونے والے واقعے کی اطلاع دینا بشارت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی یہ تو بتا نہیں پاتا کہ ہمارے یہاں شادی کے بعد بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں 30 برس کے بعد ایک ایسا ہی بیٹا خدا تمہیں عطا کرے گا، اور بنت اسد یہ اللہ کا رسول ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی جنہیں یقین نہ آئے محمد پر، وہ تو سب سے بڑے مسلمان، اور جو اعلان نبوت سے پہلے یہ جانتا ہو یہ نبی ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہی تو کہنے والے نے کہا تھا میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی۔ غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ آخری صف تک کی توجہ، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے، مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل۔ اللہ کا ایک ایسا ہی بیٹا تمہارے یہاں، ایسا ہی بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا۔ اب ابو طالب کوئی بات کہہ دے مکے والوں کو انتظار نہ ہو، 2-3 دن اگر انتظار کرنا ہو تو چلیے کوئی بات نہیں۔ 30 برسوں میں جناب جانے کتنے تو قبر پہنچ گئے انتظار کرتے کرتے۔ جو رہے ان کے لیے مصیبت تھی، کب کہا تھا اب کتنے سال لے گئے، کب کہا تھا اب کتنے سال لے گئے۔ ہے ابو طالب اگر بتا نہیں تھا تو رک کے بتاتے، 1-2 سال پہلے بتا دیتے۔ یہ 30 سال پہلے بتا رہے ہو۔ ابو طالب کہیں گے میں پہلی ہی منزل میں بتانا چاہتا ہوں، امام کے لیے طولانی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یا میں تھکا ہوں یا آپ تھکے ہیں۔
اچھا 30 برس انتظار کرتے 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 اب ابن عباس سے روایت ہے، نہیں عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے، دیکھیے گا میری طرف، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ آیا کہ جب نور علی جبین ابو طالب سے صدف پاکیزہ شکم جناب فاطمہ بنت اسد میں آیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میرا بچہ تنہائیوں میں مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا بچہ تنہائیوں میں مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور جب رسالت پناہ آتے تھے تو بی بی نازک حالات میں تعظیم محمد کو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس چیز کو سمجھیں اولاد والے، بی بی نازک حالات میں تعظیم محمد کو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو یہ مکے کی عورتیں کہتی تھی تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس بچے کو پالا ہے اسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہو۔ بنت اسد کہتی تھی میں نہیں اٹھتی ہوں، کافر کا جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ کہتا ہے اماں 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 اماں، جو میرا شکم میں بچہ ہے نا یہ کہتا ہے اماں نبی آ رہا ہے اٹھو، اماں رسول آ رہا ہے اٹھو۔ تمام عورتیں کہنے لگی بنت اسد تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو، ارے جو بچہ شکم میں ہے وہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ اٹھو۔ کہاں کہ اچھا تو ٹھیک ہے اب کل دیکھیں گے کیسے مجبور کرے گا۔ اور اب کی ہٹی کٹی عورتیں آ گئی، مضبوط طاقتور، بلال کاظمی جیسے دبلے پتلے کمزور لوگ انہیں دیکھ کے اندازہ نہ لگائیے گا، وہ عرب کی عورتیں تھیں، ہٹی کٹی تھیں، وہ آ گئیں، سرکار کے آنے کا وقت ہوا، کچھ اس بازو کھڑی ہوں کچھ اس بازو کھڑی ہوئی اور کہا آج دیکھتے ہیں تمہارا بچہ کیسے تعظیم محمد کے لیے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے تمہیں۔ جیسے ہی دروازے کے اندر سرکار مدینہ داخل ہوئے، کچھ عورتوں نے ادھر سے بی بی کا بازو پکڑا، کچھ عورتوں نے ادھر سے بی بی کا بازو پکڑا، پوری طاقت سے لیے بیٹھی رہی کہ آج تو نہ اٹھنے دیں گے، مگر جانے کیا بات تھی، خیبر شکن نے جیسے انگڑائی لی ہو، ہائے ہائے ہائے، خیبر شکن نے جیسے انگڑائی لی ہو، ادھر کی عورتیں ادھر گری، ادھر کی عورتیں ادھر گری، ارے کیسے بتاؤں کیسے گری، جیسے طاقوں سے بت گرے تھے۔ ارے دنیا سوچے جب دنیا میں آنے سے پہلے اتنی عورتیں مل کے علی کا راستہ نہیں روک پاتی تو کوئی ایک یہ عقائد ہیں، یہ عقائد ہیں آپ کے، ان پہ گھبرایا نہ کیجئے۔ حل الدین الا الحب حل الدین الا البغض، یہ میزان قائم کیا ہے معصوم نے۔ اچھا تو بس ادھر ادھر سرکار کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو اب بی بی فرماتی ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے تنہائی میں کلام کرتا تھا۔ میں آج آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا، 10-15 منٹ زیادہ، اس لیے کہ تقریباً آج ہی موضوع کو مکمل کرنا ہے مجھے، تو میں جلدی جلدی منزل کی طرف آ رہا ہوں، کوشش کر کے حضرت توفیق۔ دیکھیے یاد رہے حدیث پیغمبر ہے، کننا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ہم یا اسلاب شامخہ میں رہے یا ارحام مطہرہ میں رہے۔ زیارت وارثہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا، بولتے رہیے، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ ابو طالب تو ہیں اسلاب شامخہ میں، بی بی بنت اسد ہیں ارحام مطہرہ میں۔ اب چونکہ یہ نور ہے، نور خدا، لہذا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ یہ نور 14 میں سے
کوئی نور جس بی بی کو بھی سونپے وہ بی بی اس نور سے واقف ہو. ہائے حسین، اللہ جسے یہ نور سونپے وہ بی بی اس نور سے واقف ہو، اس سے انجان نہ ہو. اگر بنت اسد کے شکم میں نور علی ہے تو فاطمہ بنت اسد کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ جانتی ہوں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کون ہے. یہ امانت پروردگار ہے، اللہ کی امانت اسے نہیں سونپی جاتی جو امانت کو جانتا نہ ہو. بی بی کو سونپنا بتاتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد اس امانت سے واقف تھی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. اب سوال یہ قائم ہوگا کہ ماں کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ شکم میں بیٹی ہے یا بیٹا، ماں کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے یا امام، معصوم ہے یا غیر معصوم. عام ماؤں کی باتیں نہ کرو، یہ علی کی ماں ہے، علی کی ماں، خدائے حسین کا واسطہ یہ علی کی ماں ہے. علی کی ماں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بی بی جانے کہ میرے شکم میں جو امانت ہے یہ کون ہے، اس کی بلندی کیا ہے. وہ کہا اس کا مطلب وہ جانتی تھی، بے شک جانتی تھی. کہ جانتی تھی تو دلیل کیا ہے؟ دلیل نظر کرنے جا رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں. اگر بنت اسد جانتی تھی کہ میرے شکم میں کون ہے تو دلیل کیا ہے؟ شکم کے اندر جو چیز ہے وہ ہے غیب. اس کا مطلب فقط ابو طالب رازدار غیب نہیں ہے، علی کی ماں بھی رازدار غیب ہے. علی کی ماں جانتی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کس کی امانت ہے، کون ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے. بنت اسد کا خالی ایک بیٹا علی نہیں، بنت اسد کے ہیں 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر طیار، پھر علی. علی سب سے چھوٹے. میں نے کہا بی بی جانتی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ ہے کون؟ اگر نہیں جانتی تھی تو بیٹے تو طالب بھی تھے، عقیل بھی تھے، جعفر بھی تھے. ان کی ولادت کے موقع پر بی بی کعبے کیوں نہ گئی، دعا کیوں نہ کی؟ ہائے 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 ہائے، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ ذرا مل کے بول دیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. ان کے وقت میں بی بی کعبے کیوں نہ گئی اور جا کے دعا کیوں نہ کی؟ بی بی طالب بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، عقیل بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، جعفر بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے. طالب کے لیے نہ گئی، عقیل کے لیے نہ گئی، جعفر کے لیے نہ گئی. طالب کی باری آئی اپنے گھر میں رکی، عقیل کی باری آئی اپنے گھر میں رکی، جعفر کی باری آئی اپنے گھر میں رکی. علی کا مسئلہ آیا، گھر سے نکلی، اللہ کے گھر کی طرف چلی. بی بی وہ بھی تو بیٹے تھے، ان کے لیے گھر میں رکی رہی، علی کے لیے کعبے کی طرف چلی. یہ فلسفہ کیا ہے؟ بی بی کہیں گی میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر کی امانت کون ہے اور اس کے گھر کی امانت. میں جانتی تھی کہ میرے گھر کی امانت کون ہے اور اس کے گھر کی امانت کون ہے. بی بی کعبے میں آئیں. اب اہل معرفت توجہ کریں، 3 دن رہی بی بی کعبے میں، اور جب تیسرے دن کعبے سے نکلی بی بی. کیسے پڑھوں؟ اس گھرانے کی لغت سے مجھے مناسب لفظیں مل جائیں تو یہ پاکیزہ مفہوم منتقل کر دوں. کسی گھر میں 3 دن بی بی رہے، کوئی خاتون ان حالات میں 3 دن میں کچھ کھانے کی ضرورت ہوگی؟
اب نہ بولے تو خدا کی قسم میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. بات نازک کہنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے کچھ ضرورت ہوگی؟ بالکل. کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت. میں چنئی آیا ہوں آپ کے ہاں، میں آپ کے ہاں ہوں تو آپ کیا کسی اور سے کہیں گے ہمارے یہاں آئے ہیں ان کو ذرا کھانا کھلا دو؟ صاحب اتنا کوئی گیا گزرا تھوڑی ہوگا. جس کا مہمان ہوگا انتظام وہ کرے گا. بنت اسد مہمان کس کی تھی؟ بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ مہمان کس کی تھی؟ کیا یہ اللہ کی غیرت کو گوارا ہوگا جو کافروں کو رزق دے رہا ہو؟ کیا اسے گوارا ہوگا کہ ایسی پاکیزہ بیوی اس کی مہمان ہو؟ اس کی مہمان ہو اور وہ کسی اور سے کہے خود انتظام نہ کرے. تو بنت اسد مہمان کس کی ہوئی؟ بول دیں نوجوان، بول دیں کس کی مہمان؟ اللہ کی مہمان. کئے دن؟ 3 دن. رسول اللہ معراج پر کس کے مہمان ہوئے؟ بولو میرے بھائیو، حقائق پڑھ رہا ہوں. اللہ کے مہمان ہوئے. کتنے دیر؟ کتنی دیر؟ روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے زنجیر در ہلتی رہی، گرمی بستر برقرار رہی، سرکار گئے جا کے واپس چلے آئے. مجھے یہی تو شکوہ ہے، سرکار لمحے بھر کے لیے اس کے مہمان ہوئے. پوری دنیا جھوم جھوم کے معراج پڑھتی ہے، بنت اسد 3 دن مہمان. مہمان رہی بی بی، مگر یہ سب بھول گئے. کھانے پینے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا اور جب بی بی نکلی، فقرہ کہنے جا رہا ہوں، داد چاہتا ہوں فقرے پر بزرگوں سے. چونکہ علی کی ماں صفات میں بطول تھی. بس مجھے داد مل گئی، بزرگوں نے حوصلہ بڑھا دیا میرا. چونکہ علی کی ماں صفات میں بطول تھی، اس لیے تیسرے دن کعبے سے نکلنے کے بعد دشمن کی آنکھیں بھی کوئی نجاست نہ ڈھونڈ سکی. جس کا بیٹا مالک تطہیر ہو. علی کی ماں صفات میں بطول ہے. علی تشریف لائے کعبے میں، لیجئے گواہ آ گیا. گواہ اب پروان چڑھنے لگا. محمد کو ابو طالب نے پروان چڑھایا، علی کو محمد نے پروان چڑھایا. لیجئے سینہ مبارک 10 برس کو پہنچا. گواہ مضبوط، نبوت کا اعلان، علی کا اقرار، علی کے اقرار پر نبی کا اقرار. ذوالعشیرہ کا واقعہ رونما، حالات نازک، مکے سے ہجرت. دیکھیے میری طرف، میں یہیں تک لانا چاہ رہا تھا. مکے سے ہجرت، محمد تو چلے، امانتیں چھوڑ کے چلے. امانت چھوڑی تو کس کے اوپر چھوڑی؟ علی کے سپرد امانتیں کی. مجھے بے ساختہ علامہ عرفان حیدر یاد آ گئے. آج پتہ نہیں کیوں یاد آ گئے. علی علامہ عرفان حیدر پڑھتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیا خدمت ذکر اہل بیت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد تو اپنی امانتیں علی کو سونپ کے چلا گیا، نبی اپنے وصی کو سونپ کے چلا گیا، رسول اپنے جانشین کو سونپ کے چلا گیا.
ادھر صبح علی اٹھے ان امانتوں میں فاطمیات بھی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کے حرم بھی ہیں ان امانتوں میں. مکے والوں کی امانتیں پہنچائیں, پھر نبوت کی امانتوں کو لے کے علی نکلے, تنے تنہا نکلے. ابو سفیان کی سازشوں نے ایک لشکر بنایا, تلواروں کو عالم کیے ہوئے علی کے تعاقب میں چلے. سامنے آ کے راہ روکی, آواز دی علی ہم تمہیں جانے نہ دیں گے. کہا کیوں نہ جانے دو گے؟ کہا اگر تمہیں روک لیں گے تو ہمیں یقین ہے محمد تمہاری محبت میں آئے گا ضرور. ہائے 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 ہائے, محمد تمہاری محبت, اگر تم چلے گئے تو محمد ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے, ہم تمہیں نہ جانے دیں گے. تمہاری وجہ سے محمد واپس آئیں گے. یعنی کافر بھی یہ جانتا ہے کہ اگر محمد کو ڈھونڈنا ہو تو علی تک پہنچو. نعرہ حیدری. جن جن کے بازوؤں پر نمک دسترخوان غدیر کا قرض ہے, ہاتھوں کو بلند کر کے ایسے جواب دے جیسے پائے جناب امیر پر عین یوم غدیر بیعت کر رہا ہو. نعرہ حیدری. بی بی جزا دے کیا پڑھتے تھے علامہ؟ کہتے تھے کہ ظالموں نے کہا کہ تمہیں اگر چھوڑ دیا تو محمد میرے ہاتھ نہ آئے گا, ہم تمہیں نہ جانے دیں گے, ہم تمہیں نہ جانے دیں گے. بادشاہ نجف, فاتح خیبر, شجاعتوں کا بھرم, صاحب لوح و قلم, مالک عالم, داماد رسول, شوہر بطول, امیروں کا امیر, مولا غدیر, قاتل مرحب و عنتر, فاتح خیبر, مولا قمبر, آقا ابو ذر, مسکرا کے بولا میاں رستہ چھوڑ دو, رستہ چھوڑ دو. ان کا ہم تو رستہ نہ چھوڑیں گے. میں ہوتا تو کہتا ابو سفیان ہوش کے ناخن خرید, جس کا رستہ کعبے کی دیوار نے نہ روکا. ہمارا یہ والا محلہ جو ہے جو پیچھے بیٹھا ہے یہ خوش تو ہوتا ہے مگر نعرے کم لگاتا ہے. یاد رہے علی کا نام بزدل نہیں بناتا, بہادر بناتا ہے. علی کا عشق بزدلی نہیں دیتا. بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے, ویسے بھی علی کے ذکر پر بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگتی ہیں, ایمان انگڑائی لینے لگتا ہے. علی نے مسکرا کے کہا میاں رستہ چھوڑو, ہم رستہ نہ چھوڑیں گے, تمہیں جانے نہ دیں گے, ہم تو جائیں گے. کیسے جاؤ گے؟ تم اکیلے ہو, ہم اتنے لوگ ہیں, کوشش کرو گے قتل کر دیں گے. پھر مسکرا کے کہا رستہ چھوڑ دو, رستہ چھوڑو, ہم جانے نہ دیں گے, ہم جا کے رہیں گے. یا علی ہم جانے نہ دیں گے. تو سنو, پھر اب میں بھی کہتا ہوں میں جا کے رہوں گا. اتنا کہنا تھا کہ کافروں نے, مشرکوں نے تلواریں کھینچی. جیسے ہی ادھر سے تلواریں عالم ہوئی, علی نے چشمے زدن میں مقدس بیویوں کی سواریوں کو اپنی پشت پہ لیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں,
سواریوں کو پشت پہ لیا کچھ سمجھے؟ اس گھرانے کا غیرت داروں کا مزاج یہ ہوتا ہے، جب نازک وقت آئے تو خود آگے رہو، عورتوں کو پشت پہ رکھو۔ میں جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ خواتین کو پشت پر رکھتے ہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے کہ آگے آگے چلیے چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، چلیے، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ جو کہنا تھا بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو گھر جا کے پوچھنا بابا جان سے کہ کیا پڑھا تھا مولانا صاحب نے۔ اچھا تو کہا سنو میں تو جا کے رہوں گا، قتل کر دوں گا۔ علی نے تلوار کو علم کیا، اور علم کرنے کے بعد کہا تو سن لو، علی کہہ رہا ہے راستہ چھوڑ دو ورنہ آج تم میں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ کہ کیوں زندہ نہ جائے گا؟ کہ اس لیے کہ آج وہ محمد میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ روک لیتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہم صلی علی محمد۔ او محمد میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے ہاتھ روک لے۔ آج علی کی کلائیاں آزاد ہیں، اب جو تلوار علم ہوئی، تیور دیکھے، جلوہ دیکھا، رنگ دیکھا، کچھ ادھر، ہاں 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 سبحان اللہ، یہ ادھر ادھر والی عادتیں آج کی پہنچ گئے کہاں؟ مدینے، سکون سے پہنچ گئے۔ سرکار کو انتظار تھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، فقرہ کہوں، مہمان نے میزبان کو دیکھا، معراج کے مہمان نے معراج کے میزبان کو دیکھا۔ ارے یار چنئی والوں میرے ساتھ ساتھ چلا کرو، اب تو مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں آتے ہوئے ماشاءاللہ۔ ہاں معراج کا میزبان معراج کے مہمان سے ملا، آؤ علی ہم تمہارے بنا مدینے میں داخل نہ ہوں گے، تمہارے بنا مدینے میں۔ فقرہ کہہ دوں گویا نبی نے بتا دیا، ہم وہیں آئیں گے جہاں علی ہو۔ ہم وہیں آئیں گے جہاں علی ہو، ورنہ بلاتے رہو۔ آئے، جنگیں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اس کے بعد فتح مکہ۔ بھائی یہی منظر ہے، اسی کے لیے اتنے تانے بانے کیے تھے میں نے۔ تو فتح مکہ، ابو سفیان کو پتا چلا کہ محمد مدینے سے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اب جو جلوہ دیکھا اسلام کا اور لشکر محمد کا، جو کہ حج کرنے گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تو اس کے دل پر ایسا خوف بیٹھا۔ ابو سفیان کے لیے تاریخوں میں لکھا ہے کہ اتنا زبردست نباز جنگ تھا
کہ ایک نظر لشکر پر ڈالتا تھا اور بتا دیتا تھا جیت کس کی ہوگی. ایسا تھا ابو سفیان. اس نے جو لشکر کو دیکھا تو گھبرایا اور گھبرا کے عباس ابن عبد المطلب سے کہا عباس تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی. عباس نے اس کی پشت پر گھوسا مارا. کہا جب یہ حکومت نہیں ہے نبوت ہے. اس کا مطلب فتح مکہ کے موقع پہ اسلام میں دو نظریے داخل ہوئے, ایک حکومت والا ایک نبوت والا. جو حکومت والا نظریہ تھا اس نے بعد نبی کبھی قہر و غلبہ, کبھی وصیت, کبھی شورا, مگر جو نبوت والا نظریہ تھا وہ الہ نے نبوت کو جانتا تھا تو کہ یہ نبوت ہے. پیغمبر نے کہا کہ رات ہو گئی ہے, ہم مکے میں داخل نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم کافی دنوں کے بعد اپنے وطن لوٹ کے آ رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا دل ڈرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دن کے اجالے میں مکے میں داخل ہوں تاکہ کسی کا دل نہ دہلے, کوئی خوف زدہ نہ ہو. لیجئے دن کے اجالے میں مکے میں داخل ہوئے. تفصیل چھوڑ رہا ہوں, منزل کی طرف آ گیا, طاقت سمیٹ لوں تاکہ وہ بات پڑھ سکوں جو مجھے پڑھنی ہے. شاید نچوڑ ہو اشرے کا جو پڑھنے جا رہا ہوں, اگر اسے میں پڑھ سکا اور آپ حضرات نے محسوس کر لیا تو یقیناً نشہ عشق علی قیامت تک برقرار رہے گا. بس شرط ہے توجہ. جیسے اتنی دیر اب تک محبت سے سنا ہے, بس یہ ایک منظر آئے قریب کعبہ. آج تو خدا پرستوں کی بھیڑ ہے, خود حضور ساتھ میں ہیں. کعبے کے قریب آئے, چاروں طرف سے کعبے کو گھیرے ہوئے طواف کعبہ کرنے والے کھڑے ہیں. کعبہ جو بنا تھا تو جیسے یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں پلاسٹر ہے بالکل, یہ کعبہ اس طرح سے نہیں تھا. وہ پتھر رکھ کے دیوار بنائی گئی تھی, تو کوئی پتھر باہر نکلا تھا, کوئی پتھر ذرا سا اندر تھا, تو بے ترتیب سا وہ تھا. کوئی بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایسی دیوار ہے کہ جس پہ انسان پھسل جائے. مکے میں کعبے کو دیکھ کے پیغمبر مسکرائے, مسکرا کے کہا بلال کیا حکم ہے میرے سرکار؟ کہ جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ, کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو. یہاں تک تو میں نے پڑھا, آگے میں نے علماء سے سنا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ, وہاں سے اذان دو. بلال آگے بڑھے, بے ترتیب پتھر کعبے کی دیوار کے. بلال بڑی محنت سے چڑھ رہے ہیں کعبے پر, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آخر کو بلال کامیاب ہو گئے. چڑھتے چڑھتے کعبے کی چھت پر, میری طرف دیکھیے گا, کعبے کی چھت پر پہنچ گئے. کعبے کی چھت پر پہنچنے کے بعد بلال نے کبھی دائیں دیکھا, کبھی بائیں, کبھی سامنے, کبھی پشت پر, چپ چاپ کھڑے ہیں. محمد عربی نے بلال کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ بلال نے ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ اب تک جہاں سے بھی اذان دی کعبے کا رخ کیا اذان دے دی. آئے ہائے ہائے, کعبے کا رخ کیا اذان دے دی. یا رسول اللہ اب تو میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں, اب میں اذان دوں تو کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ اذان دوں تو کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ اتنا سننا تھا. محمد کے پہلو میں کھڑے تھے علی. محمد نے علی کا بازو پکڑا, ایک بلندی پائے. بلندی پانے کے بعد کہا بلال کعبے کا قبلہ ہے علی, اسے دیکھتا رہے اذان کہتا رہے, اسے دیکھتا رہے اذان کہتا.
بلال اسے دیکھتا رہے، اذان کہتا رہے، اسے دیکھتا رہے، اذان کہتا رہے، اسے دیکھتا رہے، اذان کہتا رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی علی کو دیکھ کے اذان کیسے ہو جائے گی؟ میاں اذان ہے عبادت کا مقدمہ۔ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ جب علی کو دیکھ کے عبادت ہو سکتی ہے تو اذان کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری۔ بلال علی کو دیکھتا جا، اذان کہتا جا۔ دوستو اس گھرانے سے اذان کا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ شاید نوجوان سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہا۔ آئے صبح عاشورہ کا مؤذن، آئے ام لیلہ کا گیسوں والا اکبر۔ آج رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج بی بی ام لیلہ کے دل میں چبھن بہت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے برچی کی انی بی بی کے دل میں کھٹک رہی ہے۔ اولاد والو آپ کے بچے اکبر کی جوانی کے صدقے میں جیئیں، سلامت رہیں۔ کھیتی تو اجڑ گئی لیلا کی، جوان تو مار دیا گیا لیلا کا۔ ایسے روئیے گا کڑیل جوان پر کہ یہ لگے کہ آج کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ اگر پہلی مجلس یاد ہو تو میں نے یہ کہا تھا سوگوارو، یہ انتظار نہ کیجئے کہ ذاکر مسائل پڑھے تو روئے، بس اتنا سوچ لیجئے 8ویں محرم ختم ہو گئی، 9ویں محرم کی رات آ گئی۔ واہ حسینہ، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ آئے ام لیلہ کے گیسوں والے، آئے یوسف کربلا، آئے علی اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بار ایک شخص مدینے میں آیا، اپنے دل میں زیارت رسول کی تمنا رکھتا تھا۔ دروازے پر پہنچا، دستک دی، حسین ابن علی بیت الشرف سے باہر تشریف لائے۔ کہ بھائی مسافر ہے کہاں؟ کہ حاجت بتا، کہ محمد کا دیدار۔ اتنا سننا تھا کہ حسین جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ مسافر نے کہا کیوں رونے لگے؟ کہ کیا بتاؤں، میرا نانا دنیا سے جا چکا ہے۔ تو ایسے وقت زیارت کو آیا جب میرا نانا اس دنیا میں نہ رہا۔ وہ گر پڑا وہیں خاک پر لوٹنے لگا۔ ہائے میرا نصیب، کاش کہ محمد کی زندگی میں آتا۔ سرکار رسالت پناہ کے اس زائر کو تڑپتا ہوا دیکھ کے حسین ابن علی نے، انشاءاللہ بہت روئیے گا، حسین ابن علی نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کہے بھائی اس کا مطلب تجھے بڑی تڑپ ہے میرے نانا کے دیدار کی۔ کہ کیا بتاؤں آقا، مجھے لگتا ہے میں جی نہ پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ کہ تو پھر ایک بات سن، کا کیا؟ کہ میرا نانا تو دنیا سے جا چکا ہے، اگر تو چاہے تو میں اپنے نانا کی شبیہ کی زیارت کروا دوں۔ آنے والے مسافر نے کہا
کا احسان مند رہوں گا۔ دیدار کرا دے حسین بیت الشرف میں تشریف لے گئے، ابھی جناب علی اکبر کی کمسنی ہے، آواز دی میرے لال علی اکبر، میرے نانا کا زائر آیا ہے، چلو اس کے سامنے چلو۔ جناب علی اکبر چلے، حضرت نے سر پہ امامہ رکھا، دوش پر ردا ڈالی، کہا میرے لال اب آؤ۔ اب جو دروازہ کھلا، حسین علی اکبر کو لے کے نکلے، آنے والے مسافر نے اکبر کو بڑی دیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا آقا آپ تو کہتے تھے محمد دنیا میں نہ رہے، تو پھر میں کس کا دیدار کر رہا ہوں؟ کہ یہ تو میرا لال علی اکبر، میرا کڑیل جوان، یہ میرا لال علی اکبر ہے۔ بہت روتے ہیں آپ، بہت گریہ کرتے ہیں آپ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، یہ میرا لال علی اکبر ہے۔ آنے والا مسافر میری طرف دیکھیے گا، اگر ہم کو اور آپ کو یہ موقع مل جائے دیدار کا تو کیا نظریں ہٹیں گی؟ وہ بھی دیکھے جا رہا ہے علی اکبر کو۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اے حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا گھرانہ اتنا سخی ہے کہ تم نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کہ تو نے سچ سنا ہے تو کہا وعدہ کرو میں جو مانگوں گا دے دو گے۔ امام نے کہا بھائی سوال کر، اگر ممکن ہوا تو ضرور دے دوں گا، نہیں وعدہ کرو، وعدہ نہیں کرتا تو بتا چاہتا کیا ہے۔ تڑپ کے کہنے لگا اے حسین، نہ دولت چاہتا ہوں نہ تخت و تاج، بس اللہ سے دعا کر دو جیسا بیٹا تمہیں دیا ہے اللہ نے، ایک بیٹا مجھے بھی دے دے۔ واہ غربتا، ہاں نوجوانوں تڑپ کے رویا کرو۔ باپ بتائیے حسین ابن علی کیا کرے؟ حسین ابن علی نے کبھی اکبر کو دیکھا کبھی سائل کو۔ حسین تڑپ کے کہنے لگے اے بھائی میں دعا ضرور کر دوں گا مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہ کیسا سوال؟ کہ یہ بتا کہ اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کر دے اور وہ تجھ سے کوئی چیز مانگے تو نہ دے سکے اسے اور وہ مر جائے۔ کہنے لگا آقا میں خود مر جاؤں گا، ایسا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے میں نہ دے پاؤں۔ امام نے کہا اچھا دوسرا جواب دے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر ایسا بیٹا خدا تجھے دے دے اور اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو دیکھ پائے گا؟ کہے میرے آقا میری پلکوں میں کانٹا چبھ جائے یہ دیکھ لوں گا، اس کے پیروں میں کانٹا نہ دیکھ پاؤں گا۔ امام دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا تو واپس جا، تو اکبر جیسے بیٹے کے لائق نہیں آئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا بیٹا تجھ سے کچھ مانگے اور تو نہ دے سکے تو مر جائے گا۔ ارے یہ حسین کا دل ہے۔ اکبر کہے گا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا حسین اتنا غریب ہوگا اکبر کو پانی نہ دے سکے گا۔ ماتم کرو نوجوانوں، لیلا کے لال کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے۔ اے بھائی تو ایسے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ تو یہ کہتا ہے پیروں میں کانٹے نہ دیکھ پائے گا، یہ حسین کا جگر ہے، اسی کڑیل جوان کے کلیجے سے برچھی کی انے علی اکبر واہ غربتا واہ حسین، خوب روئے خوب تڑپے خوب پرسا دیا۔ آئے 8ویں محرم، اکبر کب سے پیاسا ہے 8ویں محرم بتا۔ اللہ اکبر، برا نہ ماننا تو پوچھ لے نوجوانوں۔
کل صبح سے اس وقت شام تک کئی بار پانی پی چکے ہو؟ آئے علی اکبر، آئے لیلا کا وصال۔ یہی تو حسین نے وقت آخر یاد کیا تھا، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سوگوارو حسین نے کہا اس کے کرنے کو برچھی لگے گی، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے سے برچھی نکالوں گا۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، جانے کتنا مولائی تھا بچہ کہ آج تیسری بار پھر اس کا ذکر آ گیا۔ آج پھر اس کا ذکر آ گیا تیسری بار۔ سوگوارو میری طرف دیکھیے گا، باپ زندہ ہے، اللہ زندہ رکھے، صبر دے، مگر یہ بتائیے کہ اگر باپ سے کوئی وہ واقعہ دہرائے جو اس کے ساتھ گزرا تو باپ کو برداشت ہوگا؟ کا ایسا لگے گا جیسے غم تازہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے واقعات باپ برداشت نہیں کر پاتا۔ اب پڑھ دوں روایات۔ ایک عالم دین زیارت کربلا کو جا رہے تھے، ان کے بابا بھی عالم تھے، رخصت ہونے کو آئے، بابا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ میرے بچے، وہاں مجلسیں پڑھو گے؟ کہاں پڑھوں گا بابا؟ کہ قبر حسین پر بھی پڑھو گے؟ کہاں پڑھوں گا بابا؟ کہا میری ایک بات یاد رکھنا۔ کہا کیا بابا؟ کہ قبر حسین پر کسی کی بھی شہادت پڑھ دینا، اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ حسین بے ہوش ہو جاتے ہیں، حسین غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ آئے میرا کڑیل جوان، آئے میری 18 برس کی گواہی۔ اجرکم علی اللہ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اگر کہہ سکا تو خوب روئیں گے، خوب تڑپیں گے۔ میں 3 سے 4 منٹ مصائب پڑھوں گا کہ آج 8ویں محرم ہو گئی ہے، آج بھی نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ یا زہرا، یا زہرا بی بی، پرسالو بی بی، یا امام زمان، پرسالے لو علی اکبر کا میرے آقا۔ فرمایا اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، حسین اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر پاتے۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں بہت سوچتا تھا، مگر میں نے ایک عالم دین کا واقعہ سنا جو ذاکر بھی تھے، کربلا معلیٰ گئے زیارت کو، ذریعہ مظلوم کربلا پر شہادت جناب علی اکبر پڑھی۔ جیسے آپ یہاں منہ پر تماچے مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تڑپ کے روتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی زوار تڑپ تڑپ کے رونے لگے، منہ پر تماچے مارنے لگے، جانے کتنے زائر بے ہوش ہو گئے۔ ذاکر بڑا خوش ہوا، میری مجلس قبول ہوئی، میں نے ایسے مصائب پڑھے کہ مجلس قبول ہو گئی۔ خوش خوش آیا، بستر پر لیٹا سو گیا، خواب کیا دیکھتا ہے؟ حسین کی دکھیا ماں اپنی پسلیوں کو پکڑے ہوئے، اے میرے ذاکر، ارے تو نے کیا پڑھ دیا؟ بی بی کیا کچھ غلط پڑھا؟ کیا غلط تو نہ پڑھا، مگر جہاں پڑھا وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو نے جب سے اکبر کی شہادت پڑھی، میرا حسین غش میں پڑا ہے، میرا حسین غش میں پڑا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا روئے آپ؟ معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ کڑی
الجوان کا غم منانے آئے ہیں. آئے بی بی ام لیلا. اللہ اکبر. ایسا کڑیل جوان باپ سے اجازت مانگ رہا ہے. واہ غربتا، واہ بزلو، واہ حسینہ. تو منظر پیش کروں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا. اب تک جو بھی شہید میدان میں گیا اکیلا گھوڑے سے گرا. میری طرف دیکھ لیجئے، مجلس تمام کروں گا. اب تک جو بھی گیا اکیلا گھوڑے سے گرا. علامہ رشید ترابی ایک منظر بیان کرتے تھے. 18 برس کا گیسووں والا یوسف گھوڑے پر سوار ہو کے میدان کو چلا. علامہ پڑھتے تھے کہ اکبر تو میدان کو گئے، مگر خیمے سے میدان تک ایک تار نظر تھا جو مسلسل تھا. وہ فرماتے تھے کہ اکبر میدان میں گھوڑے پر تھا، حسین خیمے کے باہر ایک بلندی پر تھے. در خیمہ پر فضا تھی، خیمے میں زینب تھی. زینب فضا کو دیکھتی تھی، فضا حسین کو دیکھتی تھی، حسین اکبر کو دیکھتے تھے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. زینب فضا کو دیکھتی تھی، فضا حسین کو دیکھتی تھی، حسین اکبر کو دیکھتے تھے. علامہ کہتے تھے اکیلا شہید ہے جو تنہا نہیں گرا. میدان میں اکبر گرے، بلندی سے حسین گرے، در خیمہ پر فضا، خیمے میں زینب. والی اکبر، والی اکبر، والی اکبر، والی اکبر. ماتم کرو، رو. برچیاں نہیں ہیں جگر میں، سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے. اکبر. بی بی آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اکیلا شہید ہے اکبر. اکبر میدان میں گھوڑے سے گرا، حسین بلندی سے گرے، در خیمہ پر فضا گری، خیمے میں زینب گری. آئے میرا اکبر، آئے میرا اکبر، آئے میرا اکبر. دیکھیے میری طرف دیکھیے. کسی کا بھی بچہ مصیبت میں ہو، باپ جب حسین کو بلاتا ہے تو حسین بڑی تیزی سے تشریف لاتے ہیں. ہائے ہر کسی کے بچے کے اوپر، بچے کو بچانے کے لیے آنے والا حسین جب اس کے اپنے اکبر نے آواز دی تو راوی کہتا ہے میں نے ایسا غریب حسین کو کبھی نہ پایا. جیسے اکبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، حسین کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے. اے میرے لال کچھ سجائی نہیں دیتا. اکبر مجھے آواز دے. اکبر مجھے آواز دے، اکبر مجھے آواز دے، اکبر مجھے آواز دے. راوی کہتا ہے بس روایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کرتا ہوں. آئے بی بی ام لیلا، آئے شہزادی، آئے بی بی، بی بی، بی بی اکبر مارے گئے، بی بی اکبر نہ رہے تو بی بی پرسا لو. دیکھو یہ غلام آ گئے ہیں. بی بی دیکھو کیسے یہ بلک کے رو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا جوان بچھڑا ہو، مگر کتنا بھی رو لے بی بی کہیں حق پرسا ادا ہوگا. بس یہی بی بی کے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے.
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے پڑھو سوڑوارو، میری طرف دیکھیے گا، میں استمام کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے باپ کو بلایا، ضعیف باپ، کڑیل جوان بیٹا، حسین چلے، حسین چلے، یہ کہتے ہوئے چلے۔ بیٹا پکارو پھر کے بصارت میں فرق ہے، زخمی ہے روح قلب کی راحت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے۔ ارے تم یہ نہ جاننا کہ محبت میں فرق ہے، داغے جگر میں لاوے گودی میں پال کے، ارے کس کو دکھائیں اپنا کلیجہ نکال کے۔ میرے لال اکبر آواز دے۔ راوی کہتا ہے میں حسین کی بے کسی دیکھ رہا تھا، حسین اکبر کی طرف جاتے ہوئے 9 مرتبہ گرے اور 9 مرتبہ یا علی کہہ کے اٹھے، 9 مرتبہ گرے، 9 مرتبہ یا علی کہہ کے اٹھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین آخری بار گرے، سامنے کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین نے چاہا کہ اٹھے مگر جب اٹھا نہ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کی بے کسی دیکھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بعد حسین چلتی رہتی کوہنیوں کے بعد۔ میرے لال، میرے اکبر، میرے لال، میرے لال، میرے اکبر، میرے حسین، میرے اکبر، میرے اکبر، میرے اکبر، مجھے آواز دو کہاں ہوں میرے لال۔ میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں میری طرف بھائیوں، میں پہلی بار یہ کہنے جا رہا ہوں، یہ اسی منبر کی عطا ہے، میں حضرت کا پرچم پکڑ کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے کائنات میں 2 ہی ذوات ایسی نظر آئیں جنہیں اتنی تکلیف تھی کہ سانس لینا قتل ہونے کے جیسا تھا، سانس لینا قتل ہونے کے جیسا۔ ایک زہرا، ایک اکبر۔ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، اکبر کا جگر واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین قریب آئے، حسین قریب آئے، اکبر لہو میں نہائے، گرم ریتی پہ ایڑیاں رگڑ لائے۔ ایڑی رگڑنے کا مطلب سمجھے، اکبر کی حالت یہ تھی، کبھی پیروں کو کھینچتے تھے، کبھی پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹتے تھے، کبھی پھیلاتے تھے۔ تکلیف ایسی تھی، سمجھ گئے میری بات، کبھی پیروں کو پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹتے تھے، ایک ہاتھ یہاں رکھے ہوئے تھے۔ حسین آئے، بیٹھے، میرے یوسف، میرے اکبر، میرے بچے، میرے لال، میرے نور نظر، میری کمائی، میری کمائی، میری 18 برس کی کمائی، میں نے تیرے نام زمین کربلا خریدی تھی اکبر۔ اکبر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو میرے لال۔ اکبر، اکبر، باتیں کرتے کرتے حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے ہاتھ پہ رکھا، میری طرف دیکھے جو سینے پہ تھا۔ حسین نے دھیرے دھیرے اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا، اکبر نے پھر ہاتھ رکھ لیا، پھر سینے سے ہٹایا، اکبر نے پھر رکھ لیا، پھر سینے سے ہٹایا، اکبر نے پھر رکھ لیا۔ میرے لال یہ بار بار سینے پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ کچھ نہیں بابا، اکبر جانتے ہیں میرا بابا مجھے کتنا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں بابا میرے لال، کچھ تو تمہیں بابا کی قسم ہے بتا۔ تڑپ کے اکبر نے کہا بابا تو سنو۔ ارے برچھی ٹوٹ گئی بابا، بابا برچھی ٹوٹ گئی۔ 1
دیکھ لیجئے میری طرف. میں اقبال بھائی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, دیکھیں میری طرف دیکھ لیجئے نوجوانوں. ہاں ایسے ہی رونا جیسے رو رہا ہے وہ اپنے آقا پر, ایسے ہی رونا میری طرف. برچھی, برچھی کا مطلب کیا سمجھے؟ برچھی کا مطلب کیا سمجھے؟ جو برچھی ہوتی تھی, دیکھیں میری طرف, جو برچھی ہوتی تھی نا, تو برچھی کی نوک یوں ہے, اس برچھی میں کانٹے بنے ہوتے تھے, سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ دیکھو, یہ اب یہ ہے کانٹے, تو یہ برچھی جائے گی نا, تو اگر سیدھے نکل گئی تو نکل گئی, لیکن اگر کھینچی جائے گی تو کلیجہ لے کے آئے گی, پسلیوں کو توڑ کے آئے گی. برچھی کلیجے میں, حسین نے برچھی پکڑے, کلیجہ حسین کے ہاتھوں پر, اکبر نے ہچکے, والی اکبر, والی اکبر, والی اکبر, والی اکبر. حسین نے کیا کہا تھا؟ آنکھوں کا نور. آدھے منٹ میں بھائی, بھائی ٹھہر جائیے, آدھا منٹ. آدھا منٹ, آدھے منٹ میں مجلس تمام ہے. حسین نے کہا کیا تھا؟ یا بنی الدنیا بعدک العفا, میرے لال تیرے پاس زندگانی ہے دنیا پر خواہ. عباس میری کمر توڑ گئے, تم میری آنکھوں کا نور لے گئے. حسین اتنے غریب ہو چکے تھے, جس بچے کو گود میں کھلایا تھا اس کا لاشا اٹھا نہ پائے. فرصت دے دو, بڑا مظلوم ہے, 18 برس والا. تمام کر دی مجلس میں نے. لاشا کیسے اٹھایا میں نہیں پڑھ سکتا. جس دن پڑھ دوں دل سے اسی دن مر جاؤں. لاشا کیسے اٹھایا یہ میں بتا نہیں سکتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ حسین اپنے دونوں پیروں کے درمیان اپنے بچے کے لاشے کو لے کے آئے, دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا, اپنے سینے کو اکبر کے سینے سے ملایا, دونوں ہاتھوں کو نیچے لائے, نجف کا رخ کر کے کہا یا لاشے کو اٹھایا. آنکھوں کا نور جا چکا ہے. مجھے بتائیے, میری طرف دیکھ لیجئے, مجلس تمام ہے. مجھے بتائیے, جب باپ کی آنکھوں کا نور اکبر لے گئے تو ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے, اے بی بی کی کنیزوں, مولا تمہاری گودیاں آباد رکھیں. آخری فقرہ, مجلس تمام ہے. جب باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو ماں کا کیا عالم ہوگا؟ حسین ننھے ننھے بچوں کی مدد سے اکبر کا جنازہ خیمے میں لے کے آ گئے. 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ خیمے میں لٹال دیا گیا. زینب دوڑی, اکبر سے لپٹی, ام کلثوم دوڑی, اکبر سے لپٹی, رباب دوڑی, اکبر سے لپٹی. حسین نے دیکھا ہر بی بی ہے, لیلا نہیں ہے. آئے حسین, لیلا نہیں ہے. حسین نے تڑپ کے کہا اماں فضا جا کے لیلا سے کہو حسین بلا رہا ہے. اکبر آ گیا, حسین بلا رہا ہے. اکبر آ گیا. فضا گئی, لیلا کے خیمے میں گئی. کیا دیکھا؟
بی بی لیلا سر جھکائے خاک پر بیٹھی، زانوؤں پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی یاد خدا میں مصروف ہیں۔ حفصہ نے سلام کر کے کہا اے زہرا کی بہو، اے علی کی بہو، اے اکبر کی ماں، چلو تمہیں حسین بلاتے ہیں۔ اکبر آ گئے، چلو حسین بلاتے ہیں۔ اکبر آ گئے، کچھ نہ بولی بی بی۔ حفصہ نے تیسری بار کہا چلو حسین بلاتے ہیں۔ اکبر آ گئے، ایک مرتبہ بی بی گھبرا کے اٹھی اور کبھی داہنی طرف دوڑی، کبھی بائیں طرف دوڑی،